رسول مجتبی کہیے، محمد مصطفیٰ کہیے۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا کریم ٹی وی اردو میں۔ قسمت خاں بدایوں سے سوال کرتے ہیں، ایسی جانوازیں جن پر حرمین کی تصویر لگی رہتی ہے، یعنی خانہ کعبہ بنا ہوتا ہے، ایک طرف گنبد خضرا بنا ہوتا ہے، ایسی جانمازوں میں نماز پڑھنا جائز ہے؟ قسمت خان، جا نماز جس پہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ایسی جانماز جس پر کسی جگہ کی تصویر بنی ہوئی ہے، تصویر نہیں بنی ہوئی ہے تو اس پہ بیل بوٹے اتنے اچھے بنے ہوئے ہیں، رنگ اس میں اتنے اچھے لگے ہوئے ہیں، جس سے نماز میں بار بار ہماری توجہ اس تصویر کی طرف، بیل بوٹوں کی طرف، بناوٹ اور بنائی کی طرف، یا عمارت کی طرف، گنبد خضرا کی طرف، یا بیت اللہ کی عمارت کی طرف جاتی ہے۔ ایسی جانمازوں پر نماز پڑھنے سے پرہیز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے، نہ پڑھیں۔ رسول اکرم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اس پردے کو جب تک ہٹوا نہیں لیا تب تک آپ نے نماز نہیں پڑھی۔ جس پردے کی طرف نماز کی حالت میں نظر چلی جانے سے آپ کی توجہ بٹی تھی، فرما امیتی انا قرام کے ہادہ۔ تو ہم ایسی جانمازوں پر نماز پڑھیں جس میں بار بار ہماری توجہ اس کے نقش و نگار کھینچ لیں تو ہماری نماز کو خراب کرنے والے ہیں، ہمیں اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ایک بات۔ دوسری بات، آپ کے دماغ میں شاید یہ بات ہو کہ خانہ کعبہ پر آپ نے پیر رکھ دیا تو یہ بے حرمتی ہو گئی، گنبد خضرا پہ پیر رکھ دیا تو یہ بے حرمتی ہو گئی۔ اگر یہ تصور ہے دماغ میں تو سب سے پہلے تو یہ سمجھیں کہ یہ تصویر ہے، تصویر پہ پیر رکھنے سے اگر دل میں بے حرمتی کا خیال نہیں ہے، یعنی آپ یہ نہیں بے حرمتی کے خیال و ارادے سے آپ نے پیر نہیں رکھا ہے، تب تو کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر بے حرمتی کے ارادے سے آپ پیر رکھ رہے ہیں خانہ کعبہ کی تصویر پر یا گنبد خضرا کی تصویر پر، تو یہ سراسر توہین ہے، بے حرمتی ہے، اس سے بچیے۔ بہتر یہ ہے کہ آپ جانماز ایسی استعمال کیجئے جو ایک رنگ کی ہو، سپاٹ ہو اور اس میں نقش و نگار نہ ہو، تاکہ آپ کی توجہ نہ بٹے، کیونکہ نماز کی روح در حقیقت خشوع و خضوع ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ وہ نمازی کامیابی سے ہمکنار ہوئے جو اپنی نمازوں میں خشوع خضوع اختیار کرتے ہیں، اور جس سے ہمارا خشوع خضوع باطل ہو جاتا ہے، ظاہر ہے وہ چیز ہماری نماز کو نقصان پہنچاتی ہے، نماز کو باطل کرتی ہے، تو ایسی چیز سے ہمیں دور رہنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔